باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام بتحیۃ الاکرام وعلی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد صلوات وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتهمين المصامين المسلمين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المشركين الغاصبين الحاسدين أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلَّهِ أَخْرَجَهُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا پہلی صف سے لے کے آخری صف تک بلند تر صلوات دعا ہے رب العزت سے، جناب سیدہ سے، شہنشاہ کربلا سے، سلطان نجف سے، ہمارے ولی العصر قائم امام کے ظہور میں تاجر عطا فرمانا، ہم تمام کو امام کی نصرت، امام کی شفاعت اور امام کی زیارت نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا بانیان کے پرخلوص تکلف، لنگر، نیاز، خرچہ، اخراجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا، حاضرین، ناظرین، ذاکرین کی ڈیوٹیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا، بیماروں کو شفا، تندرستوں کو رزق حلال، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، جنہوں نے امتحانات دیے ہیں ان کو کامیابیاں نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا بہت سی دعائیں میرے ذمہ ہیں جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، لیکن تو مجھے سن بھی رہا ہے، تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ یا میرے مولا دلوں کا حال مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، جو جو دعائیں میرے ذمہ ہیں، جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام کی دعاؤں کو تو مستجاب فرمانا۔ سب سے پہلے آخری دعا، ہر بندے کی دل کی دعا، ہمارے یا میرے مولا معصومین کی جتنی زیارات ہے، ہمارے گنہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکے۔ کچھ خصوصی دعاؤں کی اپیل ہوئی ہے، یا میرے مولا جناب سکینہ کی صدقے میں، ان کی قید کے صدقے میں رانی خالہ نے گھر کی دعا کی ہے، یا میرے مولا جناب سیدہ کے اجڑے گھر کے صدقے میں، جناب سکینہ کے اس ارمان کے صدقے میں کہ وہ گھر کب جائے گی، ان کو جلد از جلد خیر و خیریت سے اپنا شاندار گھر نصیب عطا فرمانا۔ ایک اور مومنہ ہے جنہوں نے دعا کی اپیل کی ہے، پریشان ہے، حاجت مند ہے، یا میرے مولا اس کے دل میں جس قسم کی جو بھی حاجت ہے، دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، شہزادی سکینہ کے صدقے میں، یا میرے مولا ان کی قید اور یتیمی کے صدقے میں ان کی حاجت کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ دعا کو قبولیت کا شرط دینے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ حضرت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ عزیزانی کرام، حضرت علانی حسین مولیانی حیدری قرار آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی معتبر آیت سورہ نحل کی میں نے پیش کی ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے وَإِلَٰهِ أَخْرَجَهُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ہم نے تجھے پیدا کیا اپنی ماؤں کے شکموں سے جبکہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے تجھے پیدا کیا تیری ماؤں کے شکموں سے جب اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ زندگی میں اگر ہم کسی کا محتاج ہیں، اگر ہم کسی ہستی کا محتاج ہیں، تو وہ ہستی ہے محمد و آل محمد کی۔ بے شک وہ ہستیاں ہیں آل محمد کی ہستی کہ جن کے لیے ہم محتاج ہیں۔ اب لفظ زندگی جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک ہی نقشہ آتا ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اسے زندگی نہیں کہا جاتا۔ زندگی ہوتی کیا ہے؟ زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی ہم کسی کا محتاج ہیں، اس دنیا سے جانے کے لیے بھی ہم کسی کا محتاج ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تب بھی ہم بے بس ہوتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ہم بے بس ہوتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تب بھی بچہ رو کر آتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگوں کو رلا کر جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں خوشی سے نہیں آتا، ہنس کے نہیں آتا۔ ہنستا ہے تو زندگی اس دنیا میں ہنستا ہے، آتا ہے تو روتا ہے، جاتا ہے تو رلاتا ہے۔ تو محور زندگی کا یہ ہوا کہ رونے سے لے کے رلانے تک کا جو کام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور اس زندگی میں
ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں تھی، ہم جاہل آئے ہیں دنیا میں۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہے ہدایت والے، ایک ہے محتاج ہدایت۔ ایک وہ جو ہدایت دیتے ہیں اور ایک وہ جو محتاج ہوتے ہیں ہدایت لینے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نحل میں کیا فرمایا کہ ہم نے تجھے پیدا کیا اپنی ماں کی شکموں، اس دنیا میں آئے تب ہم جاہل تھے۔ اب اس بات پہ کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا کہ ہم اس دنیا میں جاہل کیوں آئے ہیں، ہمارے پاس علم کیوں نہیں تھا، ہمیں اللہ نے علم دے کر کیوں پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ میں نے کہا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہدایت والے، ایک ہوتے ہیں محتاج ہدایت۔ ہم ہیں محتاج ہدایت والے لوگ۔ اگر ہمیں اللہ علم دے کر پیدا کرتا ہے اس دنیا میں تو آج ہم بھی خود کو ان جیسا سمجھتے جو ہدایت والے ہوتے۔ واہ ماشاءاللہ، آج ہم بھی خود کو ان جیسا سمجھتے جو ہدایت والے ہوتے۔ لہٰذا اللہ نے اس دنیا میں ہمیں جاہل پیدا کیا۔ اس دنیا میں آئے تو علم نہیں جانتے تھے۔ آگے اللہ اس میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ اسماؤ، اور ہم نے تجھے کان دی سماعت کے لیے، وہ اللہ ابصارا، اور ہم نے تجھے آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، وہ اللہ آفدتا، اور ہم نے تجھے دل دیا، ولا تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کر سکو۔ ہم نے تجھے کان دیا، ہم نے تجھے آنکھیں دی تاکہ تم دیکھ سکو، تاکہ تم سن سکو، اور ہم نے تجھے دل دیا تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کر سکو۔ اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بغیر قیمت کی دی ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ نے لی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کان دی تو کوئی قیمت نہیں لی، اگر اللہ نے آنکھیں دی تو کوئی قیمت نہیں مانگی، اگر ہمیں دل دیا تو قیمت نہیں مانگی۔ مانگا تو کیا مانگا؟ صرف کہا کہ ہر حال میں تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اب جب ہم کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ایک رات کے آج کل 50,000 روپے لیا جاتا ہے۔ وہ کتنا خالق ہے، وہ کتنا قریب ہے، وہ کتنا رحیم ہے کہ جس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ہمیں دل دیا، لیکن قیمت نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ صرف یہ کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ اور یاد رکھنا جو شاکر ہوتا ہے وہ کبھی کافر درود پڑھنے میں آواز بلند جو کافر ہوتا ہے وہ کبھی شاکر نہیں ہوتا، اور جو شاکر ہوتا ہے وہ کبھی کافر نہیں ہوتا۔ یعنی جو شکر ادا کرتا ہے وہ کبھی کافر نہیں ہوتا، اور جو کافر ہوتا ہے، جو کفر کرتا ہے، وہ شکر ادا کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ نے صرف ہمیں نہیں کہا، اللہ نے ہر نبی کو کہا۔ اللہ نے آدم سے کہا بے شک تو پہلا خلیفہ ہے، پہلا رسول ہے، پہلا نبی ہے، لیکن تو میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے نوح سے کہا تو پہلا شریعت والا، پہلا رسول ہے، سفینہ نجات ہے، لیکن میرا شکریہ ادا کرو۔ ابراہیم سے کہا تو نے میرے لیے اتنی عشق کے امتحانات دیے، بیٹے کے گردن پہ چھری رکھا، تیرے لیے آگ گلزار ہوئی، لیکن میرے لیے شکریہ ادا کرو۔ یوسف سے کہا تو تختے سے تخت پہ آ گیا، لیکن میرا شکریہ ادا کرو۔ موسیٰ سے کہا تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے، لیکن میرا شکریہ ادا کرو۔ یونس سے کہا تجھے مچھلی کے پیٹ میں ذکر کیا، لیکن میرا شکریہ ادا کرو۔ حتیٰ کہ ہر نبی کو اللہ نے کہا کہ جو میں نے تجھے معجزات عطا کیے، وہ معجزات عطا ہونے کے باوجود بھی تم میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اب میں پہلا جملہ بولنے لگی ہوں، جو اس کے سمجھ آئے وہ بولنا ضرور، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ ہر نبی سے اللہ شکریہ ادا کرتا رہا، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ نہ جانے اس دہلیز میں کیا تھا۔ سورہ دہر کی 12ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں اے جناب سیدہ تیری دہلیز کا میں خود اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاباش شاباش، جیو۔ اللہ کہتا ہے سورہ دہر کی 12ویں آیت میں کہ تیری دہلیز کا سیدہ میں خود خدا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے جناب سیدہ کا دہلیز، شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور نہیں آؤ بتاتی چلو، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا آپ کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ آپ کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں میرا پسندیدہ کام ہے کہ شب کی عبادت کرنا، شب کی عبادت کرنا۔ وہ صحابہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے میرا
چہرے کی عبادت کرنا، علی کے چہرے کی زیارت کرنا۔ صحابہ پھر پوچھتا ہے تیسرا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیسرا کام یہ ہے دہلیز سیدہ پر رکنا، دہلیز سیدہ پر رکنا میرا تیسرا پسندیدہ کام ہے۔ شخص کہتے ہیں چوتھا پسندیدہ کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، مسکرا کے کہتے ہیں دنیا میں سب سے پسندیدہ کام میرا یہ ہے سیدہ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول دیا، ضائع کر دیا میں نے جناب جیو سلامت ہے، شاباش، خوش رہو، شاباش، سلامت رہو، خوش رہو۔ جملے نہ ضائع کیا کریں، جملے بولتی ہوں جملے ضائع نہ کیا کریں، اپنا دھیان یہاں رکھیں، کوئی مرے کوئی جی یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ رسول نے کہا میرا سب سے پسندیدہ کام ہے، رسول نے کہا پسندیدہ کام ہے جب سیدہ آئے میں تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے سورہ دہر میں شکریہ ادا کیا دہلیز سیدہ کا تو کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے کچھ خلق کیا تو میں چاہتا تھا مجھے لوگ پہچانے، میں پہچانا جاؤں، پہچانا جانے کے لیے میں نے کچھ ہستیوں کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ میں ان کے ذریعے پہچانا جاؤں۔ اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کیا کسی کے پہچاننے کا محتاج ہے؟ کیونکہ جب لفظ محتاج آتا ہے وہ اللہ اللہ نہیں رہتا، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ذریعے پہچاننا چاہتا تھا خود کو، میں چاہتا تھا لوگ ان کے ذریعے مجھے پہچانے؟ سوالی جواب یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، اللہ ان ہستیوں کا محتاج نہیں تھا، ہم محتاج تھے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارے لیے جو راستہ بنے وہ یہ ہستیاں، بے شک بے شک۔ اور یہ ہستیاں ہیں کون؟ اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ نے کہا میں اپنی دنیا میں پہلا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، میں نے آدم کو بنانا ہے اور آدم کو خلافت دینی۔ فرشتوں نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیوں خلافت نہیں دے؟ اللہ نے کہا خلافت اتنا وزنی ہے کہ اس کا صلہ عبادت نہیں ہے، خلافت کا وزنی اتنا صلہ عبادت نہیں ہے، لہٰذا تجھے مل نہیں سکتا۔ فرشتوں نے کہا تو خلافت ملے گی آدم کو، آدم میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کچھ خلق کیا ہے ہستیوں کو، ان اسماؤں کے نام آتے ہیں آدم کو، اگر تجھے ان اسماؤں کے نام آتے ہیں تو وہ نام پڑھ لے، میں تجھے خلافت دینے کو ماشاءاللہ۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تھا فرشتوں کو خلافت دینے کے لیے، اللہ نے کہا تھا تو ان ہستیوں کا نام لے لے، میں تجھے خلافت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب انسانوں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جتنا علم ہوتا ہے بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے، وہ اس سے بڑھتا نہیں ہے، وہ سرچ نہیں کرتے، وہ تجربے نہیں کرتے، جتنا اللہ نے علم دیا ہے وہ پہلے بھی اتنا تھا آج بھی اتنا ہے۔ انسان کے پاس یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی علم آتا ہے وہ مزید حاصل کرتا جاتا ہے، وہ سرچ کرتا ہے، وہ تجربے کرتا ہے تو مزید علم حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہے، وہ جتنا علم رکھتے ہیں ان کے پاس اتنا ہی ہے۔ اب اللہ نے کہا تو ان اسماؤں کے نام بتا دے، تو ان اسماؤں کے ہستیوں کے نام بتا، میں تجھے خلافت دوں گا۔ فرشتوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انبئونی ہم، انبئونی ہم، اللہ نے کہا تو ہم بتا دے، میں تجھے خلافت دوں گا۔ اب آپ بتاتی چلوں کہ ہم ہے کیا، اور فرشتوں نے ہم کو ڈھونڈا کیسے؟ بسم اللہ۔ میرے ساتھ چلو گے تو میں بتاؤں گی۔ اللہ نے آدم کی مٹی کو گھولنا شروع کیا، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے خلافت دی آدم کو، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ حابیل نے حابیل کو قتل کیا، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ نوح بنا پہلا رسول، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ نوح کو ملا سفینہ نجات کی کشتی، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کہنے جیو، گلزار ابراہیم کے لیے فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور آدم ابراہیم نے رکھا اسماعیل کے گردن پہ چھری، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے آیا عیسیٰ تختے سے تخت پہ، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلا، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کہنے جیو، گفتگو کر رہا ہے، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہاں سے یوسف آئے ہیں کنویں سے باہر، فرشتے
چاند آیا فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جیو۔ حسین اس دنیا میں آئے فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کہنے 16,000 سال گزرا فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ایک وقت آیا دہلیز سیدہ ہے، جب میں جملہ بولوں تو ہر بندہ بولے دہلیز سیدہ ہے، تحت کسا ہے کچھ نور ہے، فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ نے آواز دے کے کہا آؤ فرشتوں ہم دکھا دوں، فرشتے کہتے ہیں بتا دے ہیں کیا ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک چکے ہیں، اللہ نے دہلیز فاطمہ میں تحت کسا میں اشارہ کر کے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و مالہا و بنوہا سال بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا تحت کسا دیکھو ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے قدر بزرگوار ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں جن کے صدقے اللہ نے دنیا کو خلق کیا، جن کے صدقے اللہ نے اس دنیا میں جو بنایا، جن کے صدقے جس کو خلافت ملی ان ہستیوں کے صدقے میں خلافت اسے ملتی ہے جو ان ہستیوں کو مانتے ہیں، جو ان ہستیوں کو سمجھتے ہیں۔ بے شک جناب امام باقر علیہ السلام سے فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دادی فاطمہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ وہ ہے کہ حشر کے دن جو اپنے حسین کے ماتمیوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ واہ۔ رسول خدا اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی میں نے تیرا نام رکھا ہے فاطمہ، لفظ فاطمہ نکلا ہے الفتم سے، اور الفتم کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا، اور فاطمہ تم نے فتح کرنا ہے قیامت کے دن، جب قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جب جنت اور دوزخ کی باری آئے گی تو فاطمہ تو نے جنت کو اپنی ماتمیوں کے لیے فتح کرنا۔ میں جناب فاطمہ کو جناب مریم سے ذرا مناسبت دے کے بتاتی ہوں کہ جناب مریم کون تھی، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے لفظ بطول کا لقب ملا تھا جناب مریم کو، منصب بطول ملا تھا جناب مریم کو۔ اللہ قرآن نے سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مریم ہم نے تجھے چن لیا، اور پھر کہتے ہیں ہم نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر دیا، اور پاک کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تجھے دوبارہ چنا نساء العالمین۔ میں نے اللہ سے عالم ارواح میں سوال کیا کہ تو نے مریم کو پہلے چنا، پھر پاک کیا، پھر دوبارہ چنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پہلے میں نے مریم کو دنیا میں مصطفیٰ بنایا، مصطفیٰ کے بعد میں نے مریم کو پاک کیا، اور اس کے بعد میں نے مریم کو بطولوں میں سے چن لیا۔ واہ ماشاءاللہ۔ لفظ بطول کا مطلب کیا ہے؟ بطول کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ بے شک۔ بطول نام نہیں ہے، یہ ایک لقب ہے کہ جس سے عبادت کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے اسے کہا جاتا ہے بطول۔ اللہ نے کہا میں نے مریم کو پاک کیا اور میں نے منصب بطول عطا فرمایا۔ اب جب اللہ نے منصب بطول مریم کو دیا، یہاں جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں مریم سے کہ اے مریم اللہ کہہ رہے میں نے تجھے ایک بیٹا عیسیٰ عطا کیا۔ مریم گھبرا گئی، گھبرا کے کہتی مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے بیٹا کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب بھجوایا کہ میں نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، پیدا نہیں کیا، میں نے بیٹا عطا کیا ہے تجھے۔ اب میں نے اللہ سے سوال کیا کہ تو نے اپنی
نقصان دیے ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ بن باپ کے بیٹا آ جائے. تو نے شریعت کو مریم کے معاملے میں تبدیل کر لیا. ایک نقصان یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ عیسیٰ جب آ گیا دنیا میں اس کا باپ نہیں تھا. عیسائیوں کا مذہب تخلیق ہوا. لوگوں نے عیسائیوں نے اللہ کو عیسیٰ کا خدا کہنا شروع اللہ نے خدا کو عیسیٰ کا باپ ماننا شروع کر دیا. اب یہاں پہ دو نقصان ہوئے ہیں شریعت کے. میں نے اللہ سے سوال کیا, میں نے سوال کر کے کہا کہ اپنی مذہب کو تو نے دو نقصان کیوں دیے؟ ایک تو نے شریعت تبدیل کی, ایک عیسائیوں کا مذہب تخلیق میں آیا. اللہ کہتے ہیں موسیٰ تو عیسیٰ آئے ہیں مریم کے پاس عطا ہو کے. کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ مجھے مریم تھی بتول, مریم تھی معصوم. اس دور میں کوئی اور معصوم نہیں تھا. معصوم کا وقت ہوتا ہے معصوم کے ساتھ. اس وقت کوئی معصوم دوسرا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں مریم کا عقد کرا کہ اسے عیسیٰ عطا کرتا. میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میں معصوم تو ہی خلق کرتا ہے, تجھے مسئلہ کیا تھا؟ تجھے مسئلہ کیا تھا؟ اسی وقت معصوم خلق کر کے مریم کا عقد کرا کہ عیسیٰ عطا کر سکتا تھا. اللہ کہتے تو نہیں جانتا, میں نے عیسیٰ عطا کیا ہے. میں نے معصوم اسی لیے اس وقت خلق نہیں کیا کیونکہ میں نے مریم کو دیا تھا بتول کا منصب. سن کے بولنا ضرور, مریم ہے بتول صغرا, سیدہ ہے بتول کبرا. اگر میں معصوم پیدا کر کے مریم کا عقد کرتا, کل کو وہ بھی کہتا میں بتول کا حاکم ہوں, میں بتول کا شوہر, میں بتول کا حاکم, کیا کہہ لیں, بتول کا ہمسر ہے تو وہ صرف علی ہے. واہ ماشاءاللہ. میں نے علی کی ہمسری نہیں کروائی. اگر میں مریم بتول کا مریم کے ساتھ اس کا میں شادی عقد کرواتا تو کل کو وہ شخص کھڑا ہو کے کہتا میں بھی علی جیسا ہوں, میں بھی شوہر بتول ہوں, میں بھی مجازی خدا ہوں بتول کا, میں بھی حاکم ہوں بتول کا. اور اللہ نہیں چاہتا کہ علی کی اس دنیا میں کوئی ہمسری کرے. واہ کیا کہنے, اسی لیے بے شک. اور جناب بتول کو بتول کبرا کہا جاتا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھی تمام کو ام المومنین کہا جاتا ہے. ان میں سے کسی سے ایک شخص نے سوال کیا, اس نے کہا کہ آپ ہیں ام المومنین, جناب سیدہ بھی رسول کے گھر میں پلی ہیں, آپ بھی رسول کے گھر میں پلی ہیں, آپ بھی سیدہ بھی رسول کے گھر میں رہتی ہیں, آپ بھی اسی دہلیز میں رہتی ہیں, سیدہ بھی اسی گھر میں جھکتی ہے, آپ بھی اسی گھر میں عبادت پہ جھکتی ہے, سیدہ بھی اسی گھر میں اٹھتی بیٹھتی ہے, آپ بھی اسی گھر میں اٹھتی بیٹھتی ہے. پھر سیدہ کی فضیلت اور منزلت آپ سے زیادہ کیوں ہے؟ ام المومنین فرماتی ہے تجھے نہیں پتا میں نے بتول کو کتنا پاک دیکھا ہے, کیسے دیکھا ہے؟ ام المومنین فرماتی ہے میں نے بتول کو اتنا پاک دیکھا ہے, ظہر پڑھ لیا, حسن دنیا میں اثر اکٹھے پڑھ لیا, ماشاءاللہ کیا کہہ لیں. جیو ظہر پڑھا, حسن دنیا میں آئے, وضو کی ضرورت ہی نہ پڑی, حسن اور فاطمہ اکٹھے اثر کا نماز پڑھے. جیو یہ ہے جناب سیدہ. اور رسول نے کہا تھا الفاتم ہو, فتح کرنے والی. اور جب قیامت کے بعد عالم ارواح میں جنت اور دوزخ کا حساب ہو تو جناب سیدہ جہنم اور جنت کے درمیان میں کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کے کہے گی کہ اے میرے اللہ, تو نے مجھے اور میری اولاد کو پاکیزہ رکھا, پاک رکھا, اور تو نے مجھے یہ فتح دیا ہے کہ میں اپنے حسین کے عزاداروں کو, میں اپنے علی کی ولایتیوں کو لے کے اپنے ماتمیوں کو جنت میں داخل کروا سکوں. اللہ کی آواز آئی بے شک میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کبھی وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے. اے فاطمہ اپنی اولاد کو, اپنے ماتمیوں کو, اپنے عزاداروں کو لے کے جنت میں چلی جا. اور جس نے حسین کے لیے ایک آنسو بھی بہایا فاطمہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جائے گی. فاطمہ نے وعدہ کیا ہے کہ تب تک میں
جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں حسین کی عزادار بنا لوں. تبھی ہم کہتے ہیں ہماری خوشیاں اہل بیت کی غم سے زیادہ نہیں. بے شک. ہمارے غم ان کے غم سے بڑھ کے نہیں. یہ جانیں ان کے لیے حاضر، ہم ان پہ قربان. جب بھی کھڑا وقت آئے آل محمد پہ، ہم خود کو قربان کرنے کے لیے تیار. کیونکہ زندگی عطا کیا ہے تو آل محمد نے عطا کیا. زندگی دی ہے تو آل محمد نے. آج جی رہے ہیں تو آل محمد کی وجہ سے. نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ سکون چاہیے، نہ خوشی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. چاہیے تو حسین کا ذکر چاہیے، چاہیے تو علی کا ذکر چاہیے. اللہ باخدا یہ میرا تو آزمایا فارمولہ ہے. میں کسی کے عقیدے کو نہیں سرچ کرتی، میں نے اپنے عقیدے کو دیکھا ہے. اگر میری زندگی سے غم حسین کو اور ذکر علی کو نکالا جائے تو میں مر جاؤں گی. مجھے کچھ نہیں چاہیے. بس ایک آخری کال اور پھر میں نے اپنی مسائل کی طرف آنا. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صلوات کر دیجیے گا. جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی آئے اور ان سے کہا آقا میرے گھر میں رحمت نازل ہوئی ہے، میرے گھر میں بیٹی آئی ہے. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ گھرانہ جہاں بیٹیاں آتی ہیں، اور جہاں پہلی بیٹی آئے وہ گھر بہت خوش نصیب ہوتا ہے. اس نے کہا میرے گھر میں بیٹی کی رحمت نازل ہوئی ہے. امام صادق فرماتے ہیں نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نام رکھا ہے فاطمہ. جب لفظ فاطمہ آیا نا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہوئے. وہ شخص کہتے ہیں میں نے فاطمہ نام رکھا ہے، آپ رو کیوں رہے؟ امام کہتے ہیں تو نے نام تو فاطمہ رکھا لیکن خیال کرنا کبھی اس بچی کو تپڑ نہ مارا، خیال کرنا کبھی اس بچے کو چماچا نہ مارا. اور ایک فاطمہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوئی. ایک فاطمہ 4 سالہ کی معصومہ تھی جو کربلا میں وقت کی فاطمہ تھی. میں نے درد پڑھنے ہیں 4 سالہ کی یتیمہ کے. دستبستہ گزارش کرتی ہوں تمام ماں بہنوں سے کہ اب تک جو کیا مجھے کوئی گلہ نہیں. جو سنا ان کو میری طرف سے سلام، انہوں نے علم حاصل کیا. جنہوں نے نہیں سنا ان سے کوئی گلہ نہیں. لیکن اب دستبستہ التجا کرتی ہوں. حسرت تھی زینب کی کہ وہ بین کرے، چھپ کے نہ رونا. دل میں درد ہوتا ہے بین کر کے رو، فریاد کر کے رو. اس میں شرم کی بات نہیں ہے. ہم حسین کو روتے ہیں، فخر کرتے ہیں حسین کو روتے ہیں. جو بین کر کے روتے ہیں ان کے دلوں میں درد زیادہ ہوتا ہے. نہ روکا کر روتے ہیں. جس نے جیسے رونا ہے ویسے روئے گا. لیکن یہ وہ یتیمہ ہے کہ بابا کے بعد ایک لمحہ بھی سکون کا نہ لے. جسے رونا نہ آئے تو اپنے گھر کی بچیوں کو یاد کرے. جسے پھر بھی رونا نہ آئے وہ کسی یتیم کو یاد کرے. جسے پھر بھی رونا نہ آئے وہ اپنے کسی دکھ کو یاد کر کے روئے. لیکن آج ایک آنسو سکینہ کے لیے. شام کے زندان میں تاریکیوں میں آج بھی اکیلی ہے، وہ بہت اکیلی ہے. ذرا لمحے کے لیے سوچنا 4 سال کیا ہو. ہم تو 8 سال کی بچیوں کو بھی اکیلے نہیں چھوڑتے. 4 سال کیا ہے جو یہ بھی نہیں جانتی یتیم کیا ہو. میں گزارش کروں گی بانیان سے، میں نے سکینہ کے مسائل اندھیرے میں پڑھنے ہیں. اندر باہر جتنی لائٹس ہیں تمام لائٹس کو بند کر دیجیے. تمام بچوں کو بٹھایا جائے، انہیں بتایا جائے یہ ریڈ لائٹس آن کیجیے گا، باقی سارے لائٹس بند کریں. تاکہ جس نے جیسے رونا ہے وہ اپنی مرضی سے دل کھول کے. باہر والے لائٹس بھی بند کریں.
सकीना आज भी अंधेरों में है, वो आज भी तारीकी में है। जब आँख खोलती है तो न बाबा है, न भैया है, न चचा है। डरता है, डर लगती है उसे शिम्र से। सकीना की जब शहादत हुई ना, तो आखिरी लफ्ज़ ये थे, भैया मुझे शाम में तन्हा न छोड़ना, मुझे शिम्र से डर लगता है। हुसैन की आशूर के बाद 2 ही औलाद रहे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा सैयद सज्जाद, बेटी सकीना। बेटा बड़ा था, जवान था, बेटी बहुत छोटी। बाप के सीने पे सोने की आदत थी। मैंने रुक रुक के पढ़ना है क्योंकि सकीना के मसाइब मेरे लिए बहुत मुश्किल। रोने के लिए जुमला काफी है, जो मरना चाहता था वो जी रहा था, जो जीना चाहती थी वो शाम के अंधेरों में मर गई। जो शाम के बाजारों में मरना चाहता था वो शाम के बाजारों में उल्टा गया, और जो रोज शाम को परिंदे देख के घर जाना चाहती थी वो शाम में तन्हा रही। शामिल गरीबा के बाद 13 सफर को 1 साल कैद में गुजारा आले नबी ने, और एक लम्हे के लिए भी सकीना ने आंखें बंद। मैं कौन कौन सी शहादत पढ़ूं सकीना के, मैं कौन कौन से दर्द पढ़ूं सकीना के, और मैं क्या क्या छोड़ूं। वो लम्हा नहीं जिस लम्हे में शिमर ने सकीना को दर्द न दिया। ये वक्त की फातिमा थी। हम फातिमा और 4 साल फातिमा की मुताबिकत करते हैं ना, तो दोनों का दर्द एक जैसा। वो भी दरबारों में गई थी और ये भी दरबारों में गई थी। उसे भी बाबा की बात रोने नहीं दिया गया, इसे भी बाबा की बात रोने नहीं दिया गया। उसे पहलू पर जख्मी किया गया, इसे तमाचे मार मार के जख्मी किया गया। फर्क बताओ सैयदा और सकीना में। चोट लगी माफ कर लेना सादात और गैर सादात, जुमला कहने वाली हूँ। सैयदा और सकीना में फर्क क्या था? वो 18 साल में बूढ़ी हो गई थी, 4 साल में बूढ़ी हो गई थी। जो कि कहती थी भैया सज्जाद सकीना की कमर टूट गई है, सकीना के बाल सफेद हो गए हैं, सकीना की आंखों की बेनाई चली गई है। सकीना 2 दर्द पढ़ने लगी, 2 दर्द बस। दरबार यजीद आया ना, 5 दिन कड़ी रही आले नबी। तख्त पे बैठे थे वक्त के मलऊन, हाथ बंधे, गलों में थोक। हाकिम ने मलऊन से कहा, कौन है हुसैन की बेटी? मलऊन ने इशारा करके कहा, वो जो सबसे आखिर में झुक के। मलऊन कहते हैं कौन सी? शिमर कहते हैं वो जिसका दामन चला हुआ। मलऊन कहते हैं कौन सी? शिमर कहते हैं वो जिसके कानों से खून बह रहे हैं। फिर कहते हैं कौन सी? शिमर कहते हैं वो जिसके चेहरे का रंग नीला पड़ गया। शिमर कहते हैं इसे गुलाब। सकीना सामने आई, वक्त का हाकिम बैठा है, सकीना सामने खड़ी है।
हाकिम पूछता है तेरा नाम क्या है? सकीना चुप। नाम क्या है? सकीना बोल नहीं रही, चुप। हाकिम कहते हैं ये बोल क्यों नहीं रहा मेरे सामने? शिमर ने सज्जाद से कहा हमारे हाकिम के सामने ये चुप क्यों है? सज्जाद रो के कहता है बोल रही है, गले का तो कितना सख्त है, आवाज नहीं निकल रही है। ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। हाकिम ने हुक्म दिया सकीना के तोप को खोला जाए। अब जैसे शिमर ने हाथ लगाना शुरू किया, रोके सज्जाद कहती है मेरी शहजादी को हाथ न लगाना। बंदे हाथों से सज्जाद ने सकीना का तोप खोलना शुरू किया। सकीना का तोप खुल नहीं रहा क्योंकि सज्जाद के हाथ बंद है। और उन कहते तू कैसे खोलेगा, तेरे तो अपने हाथ बंद है। चोर तेरे हाथ खोलने लगा हूँ। सज्जाद की बेड़ियां खुली। 11 मुहर्रम के बाद पहली मर्तबा सज्जाद की बेड़ियां खुली। रोके सज्जाद ने सकीना के गाल को पकड़ के कहा सकीना कहाँ शुक्रिया, तेरे हाथ बंधे, मेरे हाथ तेरी वजह से खुल गए। तुझे रास्ते में पानी मिलता था, तू मेरे हर दौर के इमाम के साथ एक बहन रही। हुसैन के साथ ज़ैनब थी जो मदीने से लेकर शहर आशूर तक हुसैन को तसल्ली पे तसल्ली देते रहे। लेकिन फर्क क्या था, हुसैन की बराबर थी हुसैन। सकीना छोटी थी, सज्जाद बड़ा था। सज्जाद जाता था बेड़ियों की वजह से जा नहीं सकता था। सकीना बेड़ियां पकड़ के कहते थे भैया जा, सकीना तेरे साथ। सकीना का तोप खोला सज्जाद ने। 11 मुहर्रम के बाद पहली मर्तबा सकीना के गले का तोप खोला। लम्हे के लिए सोचना, एक लम्हे के लिए अपने बच्चियों को सामने रखना। जरा सी उनको चोट लगती है, हमारे दिल तड़पने लग जाते हैं। सोचना जब सकीने के गले का जख्म सज्जाद ने देखा क्या सकीना से मलून पूछते हैं नाम क्या है? सज्जाद रो के कहते हैं सकीना तू वक्त की फातिमा है। ऐसे बोला जैसे दरबार में तेरी दादी फातिमा बोली थी। सकीना बोलती है मेरा नाम फातिमा है। वो कहते हैं तेरा नाम फातिमा है? हाँ मेरा नाम फातिमा है। कहा तुझे तेरे बाबा क्या पुकारते थे? तो कि सकीना कहती है बाबा मुझे सकीना कह के पुकारते थे। सकीना क्यों कह के पुकारते थे? मैं बाबा के सीने का सुकून थी, मैं बाबा के सीने का सुकून थी, तभी सकीना कैसे थे बाबा। अच्छा बाबा तुझे कहाँ सुनाते थे? सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान था। सकीना कहती है बाबा के सीने में सोती थी। मलून हंस के कहता है जब से तेरे बाबा के सीने में तीर लगे हैं बता तू कहाँ सोती है? रोके सकीना कहती सोई कहाँ हूँ मैं? कभी रेत के टीले पे सर रखती हूँ, कभी ईंटों पे सर रखती हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। बाबा का सीना याद आता है। मलून कहते इतना प्यार करते थे तुझसे। मुझसे बाबा इतना प्यार करते थे। हौसला हौसला हौसला, इतना प्यार करते थे बाबा। हाँ इतना प्यार करते थे बाबा। अच्छा बाबा के प्यार के कुछ किस्से सुनो। भाई सच्ची प्यार का सकीना को तो बाबा की बातें करने का मौका मिल गया। रोके कहती है बाबा सीने पे सुलाते थे ना, फजर का वक्त आता था, बाबा जाते थे मस्जिद फजर की नमाज पढ़ने, वापस आते थे तो मदीने के खजूर लाते, अपने हाथों से खिलाते। जब से बाबा की शहादत हुई है सकीना ने किसी खाने की चीज मुझे
سکینہ ڈھونڈ رہی. روکی سجاد کے دل سکینہ تجھے ہو کیا گیا؟ تو میرے ڈھونڈ کیوں رہی ہے؟ سکینہ کہتی ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا بھیا.